یہ کفایت الاثر ہے، کتاب ہے کفایت الاثر بالنص على الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، تألیف ابی القاسم علی بن محمد بن علی الخزار القمی۔ یہاں پہ میں کچھ روایات آپ کو ایک دو روایتیں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب، اس کتاب میں صفحہ 152 میں یہ حدیث روایت ہے ہمارے آقا ہمارے سید حضرت مولا حضرت امام صادق علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام باقر علوم اللہ تعالی سلام اللہ علیہ سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان میں لے گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ ہے، کئی دفعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوحا الی ربی جل جلالہ، میرے رب میرے اللہ نے مجھ سے خطاب فرمایا شب معراج، ہاں شب معراج بخلوتگہ معبود لسان اللہ علی احمد اذن بود، شب معراج بخلوتگہ معبود لسان اللہ علی احمد اذن بود۔ شب معراج میں اللہ نے کس لہجے سے، یہ مناقب خوارزمی میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے، آپ معراج پہ گئے، عرش پہ گئے، اللہ نے آپ سے خطاب فرمایا ہے، تو اللہ کا لہجہ کیسا تھا، ان کی آواز کیسی تھی، ان کی بولی کیسا تھا، خالق کون کا آواز، خالق کون نے کس لہجہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گلا نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی زبان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آواز کو خلق کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے زمین و آسمان خلق کیا ہے نا، ہم بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، ہمیں زبان کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، گلے کی ضرورت ہے، پیمپڑوں کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ معراج پہ گئے ہیں تو اللہ کا آواز کیسا ہے، اللہ کا لب لہجہ کیسا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب معراج بخلوتگہ معبود لسان اللہ علی احمد اذن بود۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر آیت اللہ وحید خراسانی کا ہے۔ ان کا عقیدہ بڑا اچھا ہے، ان کا عقیدہ امامت میں، ولایت میں، اور محبت اہل بیت علیہم السلام میں، اور برات میں کافی اچھا ہے، لیکن وہ ہیں بہت بڑے اصولی آدمی ہیں، مجتہد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بالکل امیر المؤمنین علیہ السلام کے لہجے کے ساتھ، ان کی آواز کے ساتھ مجھے خطاب فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین سے روایت کیا ہے، اپنے بابا سے، اپنے والد گرامی سے، حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے، انہوں نے شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ امیر العالمین امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب معراج کو میں اللہ کے بارگاہ میں گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، نام لیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، خوبصورت نام جو اللہ نے خود انتخاب فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نام جو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام، دنیا کی سب خوبیاں عزیزو، دنیا میں جتنی خوبیاں آپ کو نظر آتی ہے نا، ان کا سرچشمہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حبیب کے آل ہیں، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ۔ میں تو گناہ کار ہوں، میں ان کا نام کیسے لے لوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا پکارا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی اطلعت الى الارض اطلاعة فاخترتك منها، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو خالق کون ہوں، میں تو زمین آسمان کا بنانے والا میں ہوں، سب میرے سامنے ہیں،
میں نے پوری ہستی کو دیکھا ہے، پوری مخلوق کو دیکھا ہے، خلائق میں سے سب سے بہترین جو پایا ہے، سب سے جو بلند مرتبہ پایا ہے، سب سے جو فاضل پایا ہے، کامل پایا ہے، میں نے آپ کو پایا، میں نے آپ کو پایا، میں نے آپ کو پایا، تو میں نے آپ کو اپنے لیے حبیب بنایا، آپ کو اپنے لیے حبیب بنایا، وجعلتک نبی، اور میں نے تو آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، وشققت لك اسما، وشققت لك من اسم اسما، اور آپ کے نام کو میں نے اپنے نام سے بنایا ہے، آپ کے نام کو اپنے نام سے بنایا ہے۔ فأنا المحمود، میں ہوں رب محمود، میں ہوں رب جو قابل حمد ہے، اور تو ہے اور آپ ہیں، آپ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسم گرامی، وہ اسم گرامی جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں۔ ثم اطلعت الثانیہ، پھر میں نے پھر خلائق کو دیکھا ہے، میں نے تو میں سب کا خالق ہوں۔ ثم اطلعت الثانیہ، دوسری دفعہ آپ کے بعد جب میں نے پھر ہستی میں اپنے مخلوق میں خلائق میں نے نظر ڈالا ہے، فاخترت منها علی علیہ السلام، تو پھر میں نے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، آپ جیسا اس کا نور، آپ جیسا اس کا جمال، آپ جیسا اس کا کمال، میں نے کن کو پایا؟ آپ کے بھائی، آپ کے نفس نفیس حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو پایا۔ وجعلته وسیعک، اور میں نے ان کو آپ کا وسیع بنایا ہے، وخلیفتک، اور میں نے ان کو آپ کا جانشین بنایا ہے، وزوج ابنتک، اور میں نے ان کو آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کا ان کا شوہر بنایا، وابا ذریتک، اور میں نے ان کو آپ کی اولاد کے والد بنایا ہے، آپ کی اولاد، آپ کی نسل ان کی نسل سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وشققت له اسما من اسمائی، اور میں نے ان کا نام اپنے نام سے میں نے ان کا اسم مبارک میں نے خود چنا ہے، میں نے خود نام رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ہمارے مولا، ہمارے آقا امیر العالمین، امیر المؤمنین، سید المسلمین سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے، آپ کو پتہ واقعہ سنا ہوگا، کافی مشہور ہے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے تھے، تو اللہ کی جانب سے حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ لوح آیا تھا، لوح آیا تھا، ٹیبلٹ آیا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے اس میں اشعار کافی مشہور ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام، یہ میرا ولی ہے اور یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، ان کا نام کوئی اور نہ رکھنا، ان کا نام میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے، اور ان کا اسم گرامی وہی ہے جو اس حدیث شریف میں ہے، فَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، کہ میں ہوں علی، میں ہوں اعلیٰ، اور یہ میرے حجت ہیں، آپ کے وصی ہیں، یہ علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر فرمایا وجعلت، اللہ نے فرمایا شب معراج فرمایا وجعلت فاطمة سلام اللہ علیہا والحسن والحسین سلام اللہ علیہم اجمعین من نورکما، اور میں نے خلق کیا، میں نے بنایا صدیقی طاہرہ حوراء انسیہ لا انسیہ سلام اللہ علیہا کو، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو، اور ہمارے آقا، ہمارے مالک حضرت امام حسین علیہ السلام کو، میں نے آپ کے نور سے ان کو خلق کیا ہے، آپ دونوں کے نور سے، آپ دونوں کے نور سے خلق کیا۔ ثم عرضت ولایتهم علی الملائکۃ، پھر میں نے آپ کی ولایت، آپ کی بادشاہت، آپ کی حق طاعت، پنجتن پاک کی حق طاعت، میں نے ملائکہ کو اس بات کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، فرمان صادر کی ہے، ملائکہ کو پکارا ہے کہ یہ تم پر افضل ہیں، یہ تم پر اقدم ہیں، یہ تم سے اعلیٰ مرتبہ ہے، ان کی طاعت کرنا۔ فمن قبلها كان عند من المقربین، تو جو ان ملائکہ نے جو سب سے پہلے قبول کیا، سب سے پہلے آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ملائکہ مقربین ٹھہرائے۔ تو یہ پتہ چلا خلقت کی داستان بہت طویل ہے، یہ تو صرف ایک جملوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، کہ ملائکہ نے کیسے اقرار کیا، کس طرح اعتراف کیا اپنے غلامی کا، اپنی نوکری کا، کن کے سامنے؟ ائمہ ابرار علیہم السلام کے سامنے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدا عبدنی حتی ینقطع ویسیر کالشن البالی، اگر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک شخص میری عبادت کرے اور میرے سامنے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اور ساری زندگی اس کی اسی میں گزر جائے کہ نسک میں، عبادات میں اس کی زندگی گزر جائے، توبے میں، استغفار میں، نماز شب میں، قراءت قرآن میں، روزوں میں اس کی عمر گزر جائے، اور اس کی عمر کا کس طرح پہنچ جائے؟ یسیر کالشن البالی، جو مشکیزہ ہوتا ہے، پانی کا مشک آپ نے دیکھا، پانی کا مشک جب پرانا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، تو اس میں بڑے دراڑیں پڑتی ہیں، تو یہ شخص اتنا برا ہو جائے کہ بالکل پانی کا جو مشک، پرانا مشک، پٹا ہوا مشک ہے، اس طرح بن جائے، یعنی بالکل بوڑھا بن جائے، بالکل وہ ضعف کی حالت میں، یعنی ایک شخص سے 90 سال اس نے صرف عبادت کی، ٹھیک ہے نا، یا 100 سال اس نے عبادت کی، بہت بوڑھا آدمی ہو گیا. ثم اتانی جاحدا لولایتکم، پھر وہ میرے پاس آ جائے اور آپ کی ولایت کا وہ منکر ہو، آپ کی امامت کا وہ منکر ہو. ما اسکنتہ جنتی، منکر جاہد کس کو بولتے ہیں؟ جاہد اس کو بولتے ہیں جو جانتا ہے انکار کرتا ہے، جو جانتا ہے وہ انکار کرتا ہے. اب اس شخص جاہل ہے، جاہل جاہد نہیں ہوتا، یہ اس کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا. ما اسکنتہ جنتی، میں اس کو جنت میں کبھی جگہ نہیں دوں گا ایسے شخص کو جو جاہد ہو، ولایت کا منکر ہو، انکار کرے. ولا اضللتہ تحت عرشی، اور میں اس کو اپنے عرش کے سائے کے قریب نہیں آنے دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحب ان تراہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تم اپنے اوصیاء طاہرین علیہم السلام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ قلت، میں نے عرض کیا، یا رب، نعم یا رب، جی بالکل میرے رب، میں ان کو زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. فقال عز وجل ارفع رأسك، تو میرے رب عز وجل نے حکم دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اوپر اٹھائی، اوپر نظر کیجیے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے خطاب ہو رہا تھا تو ادب سے سر ان کا جھکا ہوا تھا، نظریں نیچی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اوپر دیکھ لیں. فرفعت رأسی، تو اللہ کا حکم کی اطاعت کیا، میں نے سر اوپر کیا. فإذن بأنوار، فإذن بأنوار علی علیہ السلام، تو میں نے ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ نور ظاہر ہو گئے، نور ظاہر ہو گئے. اب نور ظاہر ہو گئے، اس انوار کو ہم الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن ان کی الفاظ کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کیا جلال تماشا کیا، کیا جمال تماشا کیا، وہ کس طرح محو صورت علی علیہ السلام ہوئے، وہ کس طرح حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ائمہ ابرار علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا شب معراج. وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، ہم تو اس کا فکر بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا. فإذا بأنوار علی علیہ السلام، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ انوار ہیں، عظمت ہے. کن کی؟ سید المسلمین علیہ السلام کی، اور سید نساء العالمین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، اور ہمارے سید ہمارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی، وعلی ابن الحسین اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کی، اور حضرت امام جعفر محمد الصادق علیہ السلام کی، اور ہمارے آقا حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کی، اور ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے بادشاہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی، اور ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد ابن علی الجواد سلام من اللہ علیہ اجمعین کی، اور علی ابن محمد حضرت امام ہادی نقی علیہ السلام کی، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سلام من اللہ، سلام من اللہ، سلام من اللہ، سلام من اللہ علیہم اجمعین. اور ان کے بعد جو 12واں، بلکہ یہاں پر 12واں امام اور 13واں معصوم، انہوں نے مشاہدہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس میں گرامی ہے جو ہم نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن الحسن لقب شریف ہے ان کا، جو دین حق کو اقامہ فرمائیں گے، دین حق کو اقامہ فرمائیں گے. فی وسطہم، وہ ان کے مرکز میں تھا سلام اللہ مرکز میں، چاروں طرف آباء طاہرین وسط میں، وسط میں ان کا وارث، ان کا وسیع.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کأنہ کوکب دری، اتنا نور تھا میرے فرزند، میرے آخری وسیع حضرت خاتم الاوصیاء سلام اللہ علیہ کے اتنا نور تھا، ان انوار مقدسہ میں ان کا نور سب سے زیادہ چمکدار، ان کا نور سب سے زیادہ پرفروغ، ان کا نور سب سے زیادہ منور، کأنہ کوکب دری، کوکب بولتے ہیں ستارے کو، دری بولتے ہیں پردرخشش۔ فقلت یا رب، میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، من ہؤلاء، میں نے عرض کیا اے میرے رب بتا میرے یہ کون ہے، یہ کون؟ فرمایا ہؤلاء الائمہ، فرمایا کہ یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام، یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا القائم اللہم صل علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم الشریف، یہ جو وسط میں ہے، جو چاند کی طرح، ہاں، جو بہت ہی پردرخشش ستارے کی طرح وہ پرفروغ ہے، یہ وہی ہے جو سب ائمہ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے جائیں گے۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجتا ہوں، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سب بقیہ ادیان محو ہو جائیں، ایک ہی دین باقی رہے، اللہ کی عبادت ہو،